ولی صاحب صرف فرمائیے گا، برسات کا موسم ہے تو اب کیا ہوگا؟ جلسے جلوس ہوں گے برسات کے موسم میں؟ کیا پلاننگز ہیں، کیا تیاریاں ہیں؟ دیکھیں جی، اس میں ابھی کوئی حتمی اعلان تو نہیں ہوا، اور اگر اس اعلان ایسا ابھی تک نہ ہوا ہو تو میں کسی تفصیلات پہ تو علیمہ خان صاحبہ نے کہا تھا نا کہ خان صاحب نے کہا کہ 10 محرم کے بعد شروع کرنا ہے۔ جی نہیں، وہ ایک بات ضرور ہوئی ہے، اور جو میرے بھی علم میں یہی ہے کہ جو پیٹرن ان چیف اور ہمارے بانی چیئرمین عمران خان صاحب ہیں، انہوں نے یہی ہدایت دی ہوئی ہے کہ 10 محرم کے بعد جو اب گزر گئی ہے، اب اس کے کتنے دیر بعد ہو یا کس طریقے سے ہو یا کہاں پہ ہو، اور ایک تو میں آپ کو اس بات کے اوپر پورا یقین دلا سکتا ہوں کہ جو آئین کا وعدہ ہے، پرامن اور غیر مسلح احتجاج، اجتماع، مظاہرہ، اسی کے اوپر جو ہے عمل درآمد ہوگا، اور اسی کے مطابق ہی جو ہے۔ لیکن ابھی آپ کے علم میں نہیں ہے کہ کیا ہوگا؟ مہم چلے گی، یا فرما رہے ہیں ابھی آپ کے علم میں نہیں ہے کہ کیا ہوگا؟ نہیں، ہاں وہی نا، میرے علم میں بھی نہیں ہے، اس کی تفصیلات میرے علم میں نہیں۔ لیکن علیمہ خان صاحبہ نے جو ہم نے شروع میں گفتگو ان کی سنوائی، انہوں نے فرمایا کہ سلمان اکرم راجہ اور علی امین گنڈا پور صاحب نے، جو کہ وزیر اعلیٰ ہیں کے پی، انہوں نے پلان بھی بنا لیا اس کا۔ جی، تو آپ کے علم میں نہیں ہے؟ جی، اور اس سے ہاں جی، میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ ابھی اس کا باضابطہ اعلان تو نہیں ہوا، لیکن اس سے یہی اندیا ملتا ہے کہ اس کی شروعات کے پی سے ہونے کا امکان ہے۔ میں اس سے زیادہ اس وقت کچھ کہہ نہیں سکتا، میں نے کہا کیونکہ ابھی یہ ساری جو ہے جو بھی پروسیس ہے، جس طریقے سے اس کا مہم چلنی ہے، احتجاج ہونا ہے، موومنٹ جو بھی سلسلہ ہے، اس کی بھی جو ہے تفصیلات اور جو اس کا عمل درآمد ہے سارا، اس کے ابھی باضابطہ اعلان نہیں ہوا۔ اعلان ہوگا تو آپ کو اس کا سارا پتہ بھی لگ جائے گا۔ جی، لیکن میں عمومی طور پہ یہ بات ضرور، اس کی ہدایات واضح ہیں، اس پہ میں بالکل انکار نہیں کر رہا۔ میں آپ سے کچھ شیئر نہیں کر سکتا کیونکہ ابھی اس کو اگر تشکیل دیا بھی گیا ہے تو ابھی تک اس کو پبلک نہیں کیا گیا۔ سینیٹر صاحب، یہ آپ کی پارٹی میں ڈیسائیڈ اس وقت کون کرے گا کیا کرنا چاہیے؟ ہوز رننگ دا شو رائٹ ناؤ؟ نہیں دیکھیں جی، اس میں ہر معاملے پہ جو اور میں اس میں تھوڑا سا مجھے آپ موقع دیجیے گا، یقیناً جو ہے ہمارے پیٹرن ان چیف اور بانی چیئرمین، ہی از دا باس۔ آپ کہتے ہیں نا کون فیصلہ کرے گا، کون کیا کرے گا، اور آپ یہ دیکھ لیں کہ اب بتدریج کس طریقے سے ان کو زیادہ سے زیادہ جو ہے آئسولیٹ کیا جا رہا ہے۔ اچھا، قاعدے قانون کی بات، جیل کے رولز کی بات تو اپنی جگہ آپ رکھ دینا، وہ اصولاً تو وہ صوبائی حکومت اس کو جو ہے اس کی انتظامی معاملات کو دیکھتی ہے۔ اب وہ صوبائی حکومت کے اس میں کوئی سے بھی ہے یا نہیں، وہ ایک اپنی بات اپنی جگہ۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ ایک کے بعد دو کے بعد تین کے بعد 4 عدالتی فیصلے، میں تو 4 ویسے ہی محاورتاً کہہ رہا ہوں، ان گنت عدالتی فیصلے ہیں، کن کن چیزوں پر، ملاقات کے حوالے سے، ڈاکٹرز کی ایکسیس کے حوالے سے، وکیلوں کی اور فیملی کی، اور 1 ویکلی کال جو ہے اپنے بچوں کے ساتھ وہ کی، 5 6 مہینے ہو گئے۔ مطلب اب تو یہ نوبت آ گئی ہے کہ عدالتی فیصلوں کی بھی کوئی وقت ہی نہیں رہی۔ مطلب میں مثال کے طور پر ایک بات کر رہا ہوں ان کو آگے، کہ ابھی جیسے آپ نے کہا مثال کے طور پر یو آر سیئنگ کہ بانی پی ٹی آئی از دا باس، لیکن جو باس کے احکامات ہیں آپ تک وہ کس کے توسط سے پہنچ رہے ہیں؟ علیمہ خان صاحبہ کے توسط سے، سلمان اکرم راجہ صاحب کے توسط سے، بیرسٹر گوہر صاحب کے توسط سے، یا پہنچ ہی نہیں پا رہے اس وقت اب تک ڈائریکشنز جو ہیں؟ آپ مجھے بتائیے کہ ان میں سے کن شخصیات کب ان کو مل سکی ہیں؟ مجھے پچھلے ہفتے کا فار ایگزامپل یہ پتا ہے کہ ان کی 2 سسٹرز نے ان سے ملنا تھا جو ان کو ملی، اور وہ ایک مدت ہوتی ہے کہ اتنے 35 منٹ کی میٹنگ ہونی ہوتی ہے، ان کو 15 منٹ میں وہاں سے نکال دیا گیا۔ اس کے بعد وکیل ان کے ایک ملنے کے لیے گئے، وکیل ملنے گئے، یہ اب میں ٹیوزڈے کی بات کر رہا ہوں، پچھلے ویک ٹیوزڈے کی، وکیل ان کے یہ تھرسڈے کی بات ہے، تو وکیل ان کو ایک وکیل جو ہے ان کو ملنے کی اجازت دی گئی، اور انہوں نے 1.5 منٹ ملاقات کی، 1.5 منٹ وکیل نے ان کے ساتھ، اور ان کو کہا جی 1 منٹ آپ باہر آئیں، اور جب وہ باہر آئے انہوں نے کہا چلو نکلو یہاں سے، آپ جائیے۔ مطلب یہ اس وقت ہے سلسلہ۔ تو رانا صاحب ایسا کیوں کر رہے ہیں آپ لوگ؟ مطلب جب آپ اس طرح کے جب حالات ہوں تو آبویسلی میں رانا صاحب سے ذرا جواب لے لوں کہ کیا ان کی جماعت کا کچھ اس میں عمل دخل ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے 1.5 منٹ کہہ رہے ہیں صرف ملاقات۔ دیکھیں بات یہ کہ اگر آپ تاریخ نکال کے دیکھیں گے کہ کسی قیدی کو سے کتنی ملاقاتیں ہوئیں اور سب سے زیادہ کس کی ہوئی، تو شاید خان صاحب نمبر 1 پہ ہوں،
کہ جتنی ملاقاتیں خان صاحب کی اور جتنے لوگوں نے ملاقاتیں کی خان صاحب سے شاید ہی نواز شریف نے یا کسی اور نے کی ہوں، یا زرداری نے بھی 11 سال کی سزا میں، وہ اتنی دیر جیل میں ہی نہیں رہے، جتنی 11 سال زرداری صاحب نے کاٹے، لیکن جتنی خان صاحب کو ملاقاتیں کرنی، زرداری صاحب پتہ نہیں رہتے بھی تھے جیل میں کہ جیل کے باہر کسی گھر میں رہتے تھے. دوسری بات But he wasn't the one running the party at that time. تو ابھی بات یہی ہے نا، تو پارٹی جو ہے اگر ایک بندے کو 14 سال سزا ہے اور ایکسپیکٹیشن یہ ہو کہ پارٹی کے سارے فیصلے ہم نے ان سے ہی کرانے، تو obviously it is not going to work. یہ چیز ان کو سمجھ نہیں آ رہی نا. تو جب تک یہ اس امید میں رہیں گے کہ جب نواز شریف جیل میں تھے تو انہوں نے پارٹی کے جو فیصلے تھے وہ شہباز شریف صاحب کو دیے ہوئے تھے کرنے کو، اور جب شہباز شریف صاحب جیل میں تھے تو اور دیگر لوگ تھے، احسن اقبال سے، خاقان نواسی تھے جن کو ہینڈ اوور کیے ہوئے تھے. تو جب آپ کوشش یہ کریں گے، پارٹی جب ایک سنگل بندے کے ارد گرد ہی گھومے گی اور ایکسپیکٹیشن یہی ہوگی، تو آبویسلی ان کی ایکسپیکٹیشن یہ پوری نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہی از کنوکٹڈ فار 14 ایئرز اور وہ سزا کاٹ رہے ہیں. اور جو ملاقاتوں کا ایشو ہے آبویسلی وہ ایک جوڈیشری نے ان کو سزا دی ہوئی ہے، اس کے اندر پلیسمنٹ ان کی جو ہے وہ ایک جیل کے اندر ہے، لیکن وہ کن سے ملنا چاہ رہے ہیں اب تو یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ وہ جن سے ملنا چاہتے ہیں ان سے ملاقات ان کی ہو جاتی ہے. اچھا ولی صاحب ایک چیز فرمائیے گا کہ ایک وہ خط بھی سامنے آیا تھا جس کے اندر مذاکرات کی بات کی گئی تھی کہ جی وہ ایک حکومت سے مذاکرات کیے جائیں، شاہ محمود قریشی صاحب اور باقی سب اس کے اندر شامل تھے، یاسمین راشد صاحبہ، عمر سرفراز چیمہ، یہ سب لوگوں نے خط لکھا تھا. اب اس کے بعد پھر ہم نے علی امین گنڈاپور صاحب کی ایک دھواں دھار پریس کانفرنس بھی دیکھی جس میں وہ چیلنج کرتے ہوئے دکھائی دیے کے پی گورنمنٹ کے حوالے سے. تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ظاہر قیادت سے ملاقات نہ ہونے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے ہر کوئی ریلیونٹ ہونا چاہ رہا ہے، یا پھر اسی وجہ سے یا اسی بنیاد پہ کنفیوژن پائی جاتی ہے پارٹی میں، ڈیسیجن میکنگ تھوڑا سا پرابلم کا شکار ہے، کیا ہے؟ نہیں جی، میں پھر سے عرض یہی کروں گا کہ جب آپ پارٹی کے سربراہ کو کٹ آف کر دیں سب سے اور ان کی یا ان تک رسائی کو محدود کر دیں تو اس کے تو چیلنجز ہر صورت جو ہیں وہ ہوتے ہیں. لیکن اب آپ جو بات کر رہے ہیں، جو انہوں نے خط لکھا ہے، ہمارے جو 5 لیڈرز ہیں جو اس وقت کوٹ لکھپت جیل میں ہیں، معلوم نہیں ان کو ایک دوسرے سے ملنے کی بھی اجازت ہے یا نہیں ہے، سب کے دستخط حال تو میں نہیں جانتا. اور اب یہاں بائی دا وے ایک اور چیز بھی آپ دیکھ لیں کہ یہ ہوتا تھا کہ کم از کم یہ ایک الگ مطلب انصاف کے دنیا بھر میں جو مانے گئے تقاضے ہیں ان کے برخلاف مطلب جیل ٹرائل یا وہ جو محدود اس کا سو کالڈ اس کو پبلک ٹرائل کہتے ہیں، لیکن ایسا نہ ہونا وہی ایک جو ہے انصاف کے ہر تقاضے کے برخلاف تھا. اب وہ بھی کرنا ختم کر دیا ہے کیونکہ اس میں تھوڑی سی بہت ملاقات وکیلوں کی اور دوسرے لوگوں کی ہو جاتی تھی جو ایک نام نہاد کہ جی ہم یہ جیل ٹرائل سے ہی، لیکن اس میں لوگوں کو پبلک کو آنے کی اجازت ہے، جو بھی پبلک ہاں وہاں آپ کو پتا ہے کون ہوتی ہے، یا وہ کچھ صحافیوں کو آنے کی اجازت ہے، اس کو بھی ختم کر دیا گیا. میں تو کہہ رہا ہوں نا کہ ہر طریقے سے اس کو جو ہے بلاک کیا جا رہا ہے.